ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کرتے ہو تو قدرت وہ نعمت چھین لیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی قوموں کے نقش قدم پر آج میرا مسلمان بھائی بھی چل رہا ہے، آج امت مسلمہ بھی چل پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ انداز سے، الگ الگ مواقع پر انسان گناہ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا، اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، اگر اتنا کرتے تو بہت تھا۔ لیکن اللہ اکبر، نیا سال، نئے سال کو استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش کیے، اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوا کا رخ کرتے ہیں، کبھی بمبئی کا رخ کرتے ہیں، کبھی پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں، کبھی باغوں کا، پارکوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی سمندر کے کناروں کا رخ کرتے ہیں۔ اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے، دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا ہے۔ اکثریت، کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن۔ نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہیں۔ شراب، شباب، موسیقی، میوزک، گانے، یہ ساری نحوست۔ اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لعنت میں مبتلا ہے تو ہمیں تعجب نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو، جن کے پاس دستور ہی نہ ہو، اگر وہ یہ ساری برائیاں کریں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہو، جن کے کان بہرے ہوں، اگر وہ یہ ساری لعنتوں میں ڈوبے کوئی تعجب نہیں۔ لیکن جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکین کو دیکھتے ہوئے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے، 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 35 سال تک کی جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ والتین، اللہ اکبر، جناب ابراہیم
ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، والتین ابراہیم کے شہر کی قسم، والزیتون عیسیٰ کے شہر کی قسم، وطور سینین موسیٰ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین محبوب کے شہر کی قسم۔ چار بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی۔ آپ کہیں گے تین سے مراد تو انجیل ہم نے سنا ہے، زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے، طور سینین سے مراد ہم نے پہاڑ سنا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر انجیل اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے۔ میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے۔ جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے، تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے، بھول بھلیا کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے۔ یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے۔ تو آشیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں۔ جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے، جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے، جو زمین جناب موسیٰ کی تھی وہاں کا پہاڑ مشہور ہے۔ اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے، ابراہیم کے شہر کی قسم، عیسیٰ کے شہر کی قسم، موسیٰ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین محبوب تیرے شہر کی قسم۔ یہ چار قسمیں اللہ اکبر، چار قسمیں اٹھائی گئی۔ اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے، لیکن اللہ اکبر ایک قسم نہیں چار قسمیں، اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے۔ خوبصورت بنایا، جوانی کو شباب دیا، حسن دیا، لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی میں عبادت نہ کی گئی، جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا، جوانی میں خدا کے قانون پہ عمل نہ کیا گیا، تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے۔ ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی، ذلت، رسوائی بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا، زنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا۔ جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی، تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے۔ لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر گناہوں کے اڈوں پر جانے کا ایک ماحول بن رہا ہے، انٹرنیٹ دیکھ کر کے گناہوں کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات بہت ذمہ داری سے کہہ دینا چاہتا ہوں، گناہوں کا وبال صرف تمہارے سر پر نہیں، جن کے ماں باپ جرائم کرتے ہیں ان کی نسلوں تک گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسی زمین کے اوپر مغل خاندانوں نے اپنی زندگی کو گزارا، وہ مغل جن کو خدا نے صدیوں تک حکومت کا انداز دیا، تیمور سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر کے بعد یا جناب اورنگزیب ثانی تک کے، اللہ اکبر، یا جناب
बहादुर शाह जफर तक के अगर आप तारीख उठा करके पढ़ें, इसमें नेक बादशाह भी हुए और मुजरिम भी हुए। लेकिन सुनो, जब अल्लाह ने मुगलों को हुकूमत दी तो अक्सर अय्याश थे मुगल, अक्सर अय्याश थे। उनकी अय्याशियों का आलम यह था, एक मुगल शहजादा एक लड़की को बगल में लेकर के बैठा था। उस दाश्ता ने जिसके साथ उसका निकाह भी नहीं हुआ था, उसने कहा था, मेरी जान, ए शहजादे, मैंने दुनिया में किसी को मरते हुए अभी तक नहीं देखा है, क्या तुम दिखा सकते हो कि कोई मरे? उसने कहा, जाने मन, बस इतनी सी बात है कि तुम मुझसे मुतालबा कर रही हो कि मैं किसी को मरते हुए दिखाऊं। अगर तुमने मरते हुए किसी को नहीं देखा तो लो देख लो। एक गरीब रास्ते से गुजर रहा था, बंदूक तानी और गोलियां चला दी, और वो तड़पने लगा तो दोनों हंसकर एक दूसरे से कहते, लो इस तरह लोग मरते हैं। फिर मेरे अल्लाह ने उनको क्या मजा चखाया। माँ बाप की क्यों भी नेकियां औलाद के आगे आती है, माँ बाप की नेकियों की बरकत भी औलाद को मिलती है। क्या कुरान में तुमने नहीं पढ़ा सूरतुल कहफ में कि यतीम बच्चों का माल दीवार में दफन था, तो अल्लाह ने जनाबे खिज्र और जनाबे मूसा को हुक्म दिया कि दीवार तामीर करो। क्यों? उन यतीम बच्चों की नेकी क्या थी? कोई नेकी नहीं थी उनकी, वो नेकी के काबिल भी नहीं थे। लेकिन 11वीं पुश्तों में ऊपर उनका जो दादा था वो बड़ा नेक और मुत्तकी था, तो 11वीं पुश्त के दादा की नेकी की बरकत उन यतीमों को 11 पुश्तों के बाद यूं मिली कि अल्लाह ने उनकी दीवार को तामीर करने के लिए, उनके खजाने को बचाने के लिए 2 नबियों का इंतखाब फरमाया। क्या नबी का काम होता है गारा उठाना? क्या नबी का काम होता है दीवार बनाना? लेकिन खुदा बता रहा है कि 11वीं पुश्त का दादा नेकी करे तो उसकी नेकी की बरकतें 11वीं पुश्त की औलाद तक के पहुंचती है। अल्लाह अकबर। माँ बाप नेकी करे, उसकी बरकत औलाद को, नस्लों को मिलती है। लेकिन माँ बाप अय्याशी करें, उन गुनाहों की नहुसत भी औलाद को मिलती है। लोग जब परेशान होते हैं, लोग जब मुसीबत ज़दा होते हैं, कहते हैं पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, ये मुसीबत आ रही है। कभी तेरी गलतियां, और तेरी नहीं तो तेरे बाप दादा की गलतियां तेरे लिए मुसीबत का जरिया होती है। आज लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज लोग इतनी मुशक्कत कर रहे हैं, न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बारिश देखते हैं। मौसम की परवाह किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर हर आदमी माल कमा रहा है। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल समझ जाए, सुन लो, बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल से नहीं संवरेगा। अपने आप को पाक दामन बनाओ। अगर तुमने माल कमा लिया और अय्याशी करते रहे तो माल के बाद भी तुम्हारी नस्लें सिसकती रहेगी। और अगर तुम पाक दामन रहे, इंशाअल्लाह माल रहे या न रहे, तुम्हारी औलाद सुकून की जिंदगी